کہ میرے دین بھیجنے کا مقصد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط، کہ میں نے کتاب، رسول اور سب چیزیں میزان اس لیے بھیجی ہے کہ لوگ انصاف پر قائم۔ تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مال خرچ کرنے کے دو اقسام ہیں، ایک زکوٰۃ، صدقات، اور دین کے راستے کے عمومی خرچ، فی سبیل اللہ کے عمومی خرچ، اور دوسرا ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال سے جہاد کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ میں آگے اس کی تفصیل سے بات بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مال خرچ کرنے کے دو ہیڈز ہیں، یعنی زکوٰۃ، صدقات، اور زکوٰۃ صدقات بنیادی طور پر ناداروں اور محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے عمومی کام ہیں، اور دوسرا ہے کہ عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عدل و انصاف کے معاشرے کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، جسے مال سے جہاد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا جیسے بات آگے چلے گی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کو، یعنی قرآن کے مخاطبین کو مال خرچ کرنے کے حوالے سے مختلف مثالیں دی۔ میں نے آپ کو بتایا 109 مرتبہ اس کا حکم دیا ہے، مختلف الفاظ میں مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے اس بات کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ پہلا طریقہ کس طرح سمجھایا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، جو سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے اس کی 261 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے۔ وہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، مال خرچ کرنے کے بارے کو میں سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مثل الذین ینفقون، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ وہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں۔ ایک دانہ بویا جائے یعنی ایک جو ہے سیڈ زمین میں سو کی جائے اور اس سے 7 دانے نکلیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانہ بویا جائے اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے مال میں وسعت ادا کرتا ہے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے، یعنی وہ جو مخاطبین تھے مدینے کے، وہ ایگریکلچر سوسائٹی تھی، ان کو ایگریکلچر ٹرم میں یہ سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم ایک دانہ بو گے اور اس کے 7 شاخیں نکلیں گی، بالیں نکلیں گی، اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ایک پہلی مثال دی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال دی، اور یہ کئی مثالیں ہیں، یہ میں آپ سے چند آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہے، اسی بات کو دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہے، اور وہ کیا سمجھا رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیں زکوٰۃ کی بات ہو گئی، اب مزید آگے بات کی جا رہی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو، یعنی اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے۔ دیکھیں ایک قرض جو مانگتا ہے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ نیڈی ہے، یہ قرض مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے، اور قرض کے اندر کیا چیز ہڈن ہوتی ہے، قرض کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہوتی ہے؟ قرض کے اندر یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ ریٹرنیبل منی ہے، یہ ریٹرنیبل منی ہے، وہ آپ کو دے یا نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن قرض کے اندر یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ یہ ریٹرنیبل منی ہے۔ ورڈ قرض جہاں پر آ جاتا ہے، لون آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریٹرنیبل منی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی بھلائی تم بھیجو گے، آگے بھیجو گے، تجدہ عند اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کے موجود پاؤ گے، وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور یہ بہتر بھی ہے اور بہترین اجر والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام آئے کہ میں قرض دینا چاہتا ہوں، میں قرض دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا ابو الدہداہ، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 کھجور کے باغ ہیں، ایک شہر میں ہے اور ایک مضافات میں، 2 مدینے کے شہر میں، ایک مضافات میں 2 کھجور کے باغ ہیں، اور میں دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض دینا چاہتا ہوں۔
دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض دینا چاہتا ہوں. بہرحال طویل واقعہ ہے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ ان کا قبول کر لیا اور ایک باغ کہا کہ یہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو. جب وہ واپس گئے اور ان کی فیملی کی رہائش اسی باغ میں تھی، جب وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس گئے، بیوی بچوں نے بھی ان کا کھلے دل سے بہت خوش، ان کی بیگم بھی خوش ہوئی کہ آپ نے صحیح سودا کیا، یعنی کہ وہ بھی ان کی سپورٹر تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح سودا کیا. اور پھر بات اگر یہ آ جاتی ہے کہ مالدار لوگوں سے، صرف مالدار لوگوں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے نہیں کہہ رہا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو عقیل انصاری، وہ بہت غریب تھے، یعنی مالداروں کے ساتھ بھی ہے اور غریبوں کے ساتھ بھی ہے. تو حضرت ابو عقیل انصاری انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہوں اور مجھے اس قرض سے کیا ملے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی. تو حضرت ابو عقیل انصاری نے پھر پورا دن جو ہے کسی کے پاس مزدوری کی اور ان کو 2 سا کھجور، سا جو ہے ایک میجرمنٹ کا ایک باکس ہوتا تھا جس کی میجرمنٹ 3.15 kg، تو 6.25 کلو کھجور ان کو ملا، 2 سا کھجور. اور وہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہوں. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. اور قرض کے حوالے سے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ مجھے قرض دو. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت مشہور ہے، جو ہم نے سنی ہوگی، کہ سورہ آل عمران جو تیسری سورت ہے اس کی 92 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے حتی تنفقوا، جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو، مما تحبون، جسے تم تحب محبت کرتے ہو، لو کرتے ہو، جس کو عزیز رکھتے ہو، جس سے محبت کر، وہ مال، یعنی وہ مال نہیں جس کو ڈسکارڈ کر دیا، وہ مال نہیں جس کو ڈسکارڈ کر دیا، بلکہ وہ مال مما تحبون، جس کو تم عزیز رکھتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو. وما تنفقوا من شيء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فإن اللہ به علیم، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی چیز ان اٹینڈنٹ چلا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی نوٹس کے بغیر چلا جائے گا، ان نوٹس چلا جائے گا. تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پتہ ہے. اور اس کا بھی مشہور واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ جو ہے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی عزیز شے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ باغ بہت عزیز ہے. ان کے پاس بھی ایک باغ تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ باغ مجھے بہت عزیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں پر میٹھے پانی کا کنواں تھا اور وہ اس سے جو ہے وہاں کھجور بھی تناول کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میرا باغ ہے جو کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو یہ باغ دے دو. تو انہوں نے پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کو وہ باغ دے دیا. تو خرچ کرنے کی یہ اہمیت ہے اور مختلف ٹرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. ایک اور جگہ اور بھی واقعات ہیں اس حوالے سے، اور آگے میں چلتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء، جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے فهو یخلفوہ خے لام فے، خے لام فے جو عربی کے تمام ورڈ 3 حرف سے بنتے ہیں. خے لام فے سے ایک اور ورڈ بنتا ہے خلاف، مخالف. تو اس میں یہ بات ہے کہ فہو یخلفوہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مخالف سن سے ریٹرن آ جائے گا، وہ مخالف سن سے تمہیں مل جائے گا. وما انفقتم من شيء فهو یخلفوہ، وہ تمہیں مخالف سن سے واپس مل جائے گا. وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری جو احادیث کی 6 مستند ترین کتابوں میں سے سب سے اول نمبر پر ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اس میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ان میں سے پہلا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جو شخص خرچ کر رہا ہے، جو شخص خرچ، وہ روز ایک فرشتے کی دعا لے رہا ہے، اور جو شخص بخل کر رہا ہے وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا لے رہا ہے. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ دعا اور بد دعا یہ دونوں چیزیں فرشتہ کر رہا ہے، جو ایک طرح سے یعنی کہ وہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. تو ایک وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ انسان دعا بد دعا نہیں کر رہا بلکہ وہ فرشتہ دعا بد دعا کر رہا ہے. تو جو شخص خرچ کرتا ہے
وہ روزانہ ایک فرشتے کی دعا لیتا ہے، اور جو شخص مال کو روکتا ہے وہ روزانہ ایک فرشتے کی بد دعا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم جو حدیث کی دوسری کتاب ہے، 6 کتابوں میں سے دوسری مستند ترین کتاب ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے علاوہ کسی پر رش کرنا جائز نہیں ہے۔ رش کرنے کا مطلب ہے کہ انسان یہ سوچے کاش میں فلاں کی طرح ہوتا، کاش میں فلاں کی طرح ہوتا، کسی کے پاس بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، دولت ہے، یا اس اچھی پوزیشن ہے، یا اثر و رسوخ ہے، یا جو وٹس ایور جو بھی دنیا کا معلوم ہوتا ہے اس کے پاس، تو اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی کے علاوہ کسی پر رش کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسا بولنا کہ کاش میں فلاں کی طرح ہوتا۔ اور وہ 2 آدمیوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور دن رات وہ علم جو ہے لوگوں میں بانٹنے میں مصروف ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور دن رات وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ مال کو خرچ کر رہا ہے۔ ان 2 آدمیوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر رش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات کے ذریعے سے ملا ہے۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں روایات کے ذریعے سے ملا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے سورہ فاطر ہے جو 35 نمبر سورت ہے، اس کے 29 اور 30 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کریں۔ یہاں پر میں ٹاپک نہیں ہے، میں یہ بتا دوں کہ تلاوت کا مطلب بغیر انڈرسٹینڈنگ کے تلاوت کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، نہ حدیث میں ہی تذکرہ ہے۔ تلاوت بغیر انڈرسٹینڈنگ کے تلاوت کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تلاوت کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اپنے رزق کا مطلب ہوتا ہے ریسورسز، وسائل، جو آپ کو وسائل ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیا ہے، وسائل ڈفرینٹ فارم میں ملا ہے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ وسائل انسان کو مختلف فارم میں ملتا ہے، دولت کے فارم میں بھی ملتا ہے، وقت کے فارم میں بھی ملتا ہے، وزڈم کے فارم میں بھی ملتا ہے، اور صلاحیت کے فارم میں بھی ملتا ہے، وہ اور اپنے دوسرے اہل و عیال اور اپنی جو ہے تعلقات کے فارم میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے اور اس کے فارم میں بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپے اور کھلے، سرا و علانیہ، چھپے اور کھلے، یعنی کہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ انسان چھپا کے خرچ کرے، اور ایسے لوگوں کی بڑے مرتبہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خرچ کریں، جس کو اس طریقے سے اصطلاح میں بیان کیا گیا ہے کہ اتنا چھپا کے خرچ کریں کہ ایک ہاتھ سے خرچ کریں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، تو کہیں پہ چھپا کے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہیں پہ دکھا کے موٹیویٹ کرنے کے لیے، جہاں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں پہ دکھا کے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں کی بات قرآن میں بیان کی گئی ہے، سرا و علانیہ، چھپے یا کھلے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار، دیکھیں یہاں پہ میں نے بتایا نا پہلے ایگریکلچر سوسائٹی، ایک بیج سے 700 بیج، پہلا یہ ٹرم اللہ تعالیٰ نے بتایا، دوسری جگہ بتایا قرض دے دو، یہاں پر تیسری جگہ بتا رہا ہے یرجون تجارت لن تبور، یعنی وہ ایک ایسی ٹریڈنگ کے امیدوار ہیں، ایسے بزنس کے امیدوار، تجارت، لفظ تجارت استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے، کیونکہ تجارت ایک عام فہم لفظ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، وہاں پر بھی تاجر کی بڑی تعداد مدینے میں رہتی تھی، مکہ مدینے میں، تو وہ اس بات کو جانتے تھے، تو ان کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسے بزنس کے، ٹریڈ کے، تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا، یرجون تجارت لن تبور، جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا، لیوفیہم اجورہم، وہ خرچ اس لیے کرتے ہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کو پورا اجر ملے، تاکہ ان کو پورا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید انہیں دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ پورا تو ہمیں ملے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید دے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے، یعنی ایکنالج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، معاف کرنے والا اور قدردان ہے، ایکنالج کرتا ہے۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ 7 آدمی اس روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس وقت کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنے
پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے گردن تک، اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کے حساب سے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اس میں فرمایا کہ 7 میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اس طرح سے مال خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی کہ پیورلی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں وہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے غریب آدمی کے خرچ کرنے کی بھی بات آئی ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اگر جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا. تو جو شخص اپنی حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے اور ایک کھجور خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو ایسے سنبھالتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر جو ہے شکل اختیار کر لے گا، یعنی اس کا وزن، اس کا مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی 1 لاکھ کماتا ہے، اس میں سے 1000 خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 50,000 میں سے 1000 خرچ کرتا ہے، دونوں ایک یکساں نہیں ہے، دونوں یکساں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں. جیسے کہ میں نے بتایا نا ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اس طرح سنبھالتا ہے کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ آپ کا جذبہ، انسان کا جذبہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے تحت وہ خرچ کر رہا ہے. ایک اور جگہ صحیح مسلم میں فرمایا کہ اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرو، عرش والے کی طرف سے یہ خوف نہ کرو کہ یہ کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے سورہ لیل ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں تلاوت میں، یہ نمازوں میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ایک دوسری ٹرم اس میں بتائی گئی، اس میں چوتھی ٹرم بتائی گئی ہے. اس میں کیا بتایا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا. فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکیوں کو سچ جانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو دنیا میں آسان لائف کی طرف لے کے جائیں گے، ایزی لائف کی طرف لے کے جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم دنیا میں اس کو آسان لائف کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا ہوگا اور سنی انسنی کی ہوگی، یعنی کہ بے اتنائی برتی ہوگی. سنی انسنی، ایک بات کو سنا دوسرے کام سے نکال دیا. تو وہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کی ہوگی، وَاسْتَغْنَى، اور سنی انسنی کی ہوگی، بے اتنائی برتی ہوگی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کا انکار کیا ہوگا، نیکیوں کو غلط جانا ہوگا، نیکیوں کو جھٹلایا ہوگا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہارڈ شپ کی طرف لے کے جائیں گے. دنیا کی زندگی میں وہ ہارڈ لائف کو لے کے جائیں گے، اس کو ایک سخت لائف کی طرف لے کے جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور اس کو دنیا کی زندگی میں ایک سخت زندگی کی طرف لے کے جائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور ایسا شخص جب منہ کے بل گرے گا تو اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے لوگوں میں سے مال لیں. فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ انفاق کا جب ورڈ آئے گا تو اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد دونوں چیزیں شامل ہیں. اس میں انفاق کا ایک عمومی ورڈ ہے، میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ انفاق کا جب ورڈ آئے گا تو اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور جہاد، یعنی اللہ کے راستے میں جدوجہد، یہ دونوں ہیڈز شامل ہیں. اور جہاں پر صرف صدقہ اور زکوٰۃ آئے گا تو اس کا مطلب ہے صرف صدقہ اور زکوٰۃ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ میں اس کے 8 ہیڈز بیان کیے گئے. اور جہاں جہاد کا لفظ آئے گا وہاں اپنے مال سے جدوجہد کرنے کا. تو یہ تینوں کا فرق کو آپ ذہن میں رکھیں. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے، مال لیجئے. تو طاہرہم و تزکیہم، اور مال کو بھی پاک کیجئے، مال کا طہارت بھی ہو رہا ہے اور دلوں کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ مال کو ریمینڈر جو ریمیننگ